سر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت براز سلام. عبد القیوم صاحب ہمارے ساتھ ہے. سر کیا اپڈیٹ ہے؟ ایک خبر تو ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ 5 دن کے لیے ٹرمپ نے ٹھنڈ پروگرام کا اعلان کیا. آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے؟ دیکھیں مبارک صاحب، اصل بات یہ ہے کہ امریکن جو ہے وہ ٹرمپ جو ہے، خاص کر جو ٹرمپ خود ہے، اس کو پوری دنیا نے جھوٹا آدمی قرار دیا ہے. پوری دنیا ہے، کوئی ملک ایسا نہیں جس نے اس کو اس کے خلاف بات نہ کی ہو. ایران، آپ حیران ہوں گے کہ میں ایک جنرل کی بیان سن رہا تھا آج، اور وہ بتا رہا تھا کہ ویسٹ ایشیا میں اگر کوئی قوم زندہ ہے، زندہ جس کو کہتے ہیں، ہم ہماری زندہ نہیں، زندہ پائندہ جھوٹ گانے اور نعرے مار کے 78 سال تک آج تک حکومت کر رہے ہیں، جو قاتل ہیں، کرمنلز ہیں ہمارے ملک میں، ان کا اگر کوئی قوم کو زندہ ہے تو ایرانی ہے. ایرانیوں کے بارے میں امریکن غلط ایک سوچ رکھتے تھے. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ قوم لڑ کے مر مٹنے والی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ مر مٹنے والی، آخر دم تک لڑے گے، اس کے بعد مر گئے تو مر گئے، نہیں تو فتح ہو جائے گی. یہ وہ قوم ہے. انہوں نے کہا امریکہ کو انہوں نے دانت کھٹے کر دیے ہیں. اور اسرائیل تو وہ کہتے ہیں منتیں کر رہے ہیں، جو ان کے کچھ اپنے کنٹیکٹس ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری جان چھڑاؤ، ہمارا ملک تباہ ہو گیا ہے، کوئی ان چیز بچی نہیں ہے. یہ جو دھمکیاں مار رہے ہیں کہ ان کے سارے وہ جو توانائی کے اسٹیشنز ہیں یا جہاں جگہ ہم تباہ کر دیں گے، تو ایرانیوں نے بہت دلیری سے دھمکی ماری ہے. اس نے بولا کہ دیکھو تم ہمارے کرو گے، جتنے مڈل ایسٹ میں ملک ہے، یہ عربی جو ہے، جن کی وجہ سے آج تم ہمارے اوپر اٹیک کر کے تم نے جنرل مارے، ہمارے سربراہ مارے، مذہبی لیڈر مارے، جو تم نے کیا وہ سب ہمیں یاد ہے. ہم ان کا 1% بھی کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے جس سے ان کا تیل نکلے گا، یہ بیچ پائیں گے یا اپنے ملک میں استعمال کر پائیں گے. یہ پورا ایریا جو ہے ہم اس کو بھوکا اور ننگا کر دیں گے، اور یہ تو کر کے دکھا، ہم تیار بیٹھے. ابھی محمد سے بڑی خاص بات ہے، وہ جنرل نے بڑی خاص بات کی، وہ بہت قابل جنرل تھا، میں سن رہا تھا اس کی بات. اس نے بولا کہ اس نے دھمکی ماری تھی کہ ہم شاید اس سوال کرنے والے نے پوچھا شاید امریکہ یا اسرائیل اس کے اوپر ایٹم بم کرا دیں. اس نے کہا دیکھو تم بہت بیوقوف آدمی ہے، تم بھی اور وہ بھی، جس نے سوال کیا ہے. ایران کے پاس ایٹم بم بہت پہلے سے ہیں، ایران ان کے اوپر ایٹمی حملہ کرے گا اور پھر کچھ نہیں بچے گا، اسپیشلی اسرائیل تو ہوا میں اڑ جائے گا، اور باقی عرب ملکوں کے اوپر بھی وہ ایٹمی حملہ کرے گا. اس لیے کہ اس کے اندر جو تکلیف ہے اس کو سب سے زیادہ وہ ان عرب ملکوں سے ہے، جنہوں نے وہاں امریکہ کو بٹھایا ہوا تھا، اور امریکہ جو ہے اس کے نیچرلی امریکہ نے اس کا بہت نقصان کیا ہے، بندوں کے لحاظ سے، بچے ہماری، جنرل ہمارے، منسٹرز ہمارے، کیا کیا مارا انہوں نے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ایرانی ہیں ان کے اندر جو غصہ ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ٹھنڈا کریں گے. اور آپ کو یہ بھی انفارمیشن ہوگی کہ برطانیہ پھر منکر ہو گیا ہے. برطانیہ نے بولا نہیں میں بالکل امریکہ کو کوئی جگہ نہیں دینے والا، کوئی وہ گارسیا والا وہ جزیرہ نہیں دینے والا، میں بالکل حصہ ہی نہیں لینا چاہتا. وہ کہتے کہ 2 میزائل اس طرف گئے تو برطانیہ پیچھے ہو گیا. تو باقی جو ہے یہ جو نیچے بیٹھے ہیں، عربی نیچے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا تو بہت برا اثر کرنے والا ہے ایران. ابھی وہ پہلے ذرا 2 طاقتوں کو سے نبٹ رہے، اور یہ سال اس نے بولا تھا اگر یہ ایران 10 سال بھی یہ جنگ کریں گے تو ایران کرے گا. یہ کوئی اور اسلامی ملک نہیں کر سکا جو اپنے آپ کو اسلامی ملک فلاں ہم ایٹمی طاقت، ہمارے میزائل. انہوں نے کہا 6 دن انڈیا کے ساتھ جنگ کر کے ترکی ہوا نکل گئی تھی، وہ کیا لڑیں گے. آج دیکھ لیں 4تھا ہفتہ ہے، وہ کہتے ہیں کس طرح اس نے امریکہ اور اسرائیل کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو روکا ہوا ہے اور ان کی ہوا نکال دی ہے. یہ ایران ہی سپر طاقت ہے اس ویسٹ ایشیا میں، یہ اس جنرل نے بیان دیا. جی اچھا سر، یہ اعلان کیا ٹرمپ نے کہ ہم 5 دن کے لیے یہ حملے روک دیں گے، اس کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں؟ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں یہ جھوٹا بندہ ہے، یہ نہ ایک طرف یہ بات چیت کرتا ہے، دوسری طرف یہ لڑائی شروع کر دیتا ہے. کیونکہ یہ کہتے ہیں یہ کوئی لیک بندہ نہیں تھا. موبائل صاحب دیکھیں نا پیسہ کیا ہوتا ہے. ابھی آپ کے ملک میں دنیا کے کرپٹ ترین لوگ کیوں بیٹھے ہیں؟ ان کے پاس پیسہ تھا بھائی، یہی پیسہ پاکستان کا تھا، انہوں نے استعمال کیا. اور آج ایک صدر بیٹھا ہے جو دنیا کا کرپٹ انسان ہے، قاتل ہے، کرمنل ہے. آپ کے وزیر اعظم قاتل ہے، کرمنل ہے. پوری پارٹیاں ان کے گینگ ہے. مشرف نے بات ہے کہ انہوں نے گینگ بنائی ہوئی ہے، اور یہ گینگز وہی لے کے آتے ہیں
وہ پیسہ لگاتے ہیں اور وہی بندے پیسہ دے کے الیکشن کو اوور ٹرن کرتے ہیں جیسے یہ کتنے سالوں سے ہو رہا ہے. تو یہ پیسے کا, اس کے پاس پیسہ تھا, وہ ایک بزنس مین کا بیٹا تھا, اس کا دادا تو امیر نہیں تھا, وہ اس نے لکھا کہ وہ غریب ترین آدمی سوئٹزرلینڈ سے گیا تھا, مزدوری شوری کرتا رہا, تو اس کے والد نے کچھ پراپرٹی کا شروع کیا نیو یارک میں, تو پیسہ کمایا, پھر یہ اوپر سے آ گیا. تو یہ پیسے کے زور سے یہ گینگسٹر ہے. آپ کو بتاؤں, میں آپ کو بتاؤں, اس بہت سارے لوگوں نے یہ حرف استعمال کیا, مواد صاحب, یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے, انہوں نے بولا یہ انٹرنیشنل گینگسٹر ہے. تو یہ اس نے ہر طرح سے بیوقوف بنا کے امریکیوں کو میں جنگ بند کراؤں گا, جیسے ہم بھی, آپ کو پتا ہے شروع میں بھی اس کی سپورٹ کر رہا تھا اور مجھے یقین تھا یہ آ جائے گا. اس لیے اس کے مقابلے میں جو ڈیموکریٹس نے ایک عورت کھڑی کی تھی, مجھے اس کو دیکھ کے میں اس کے اندازہ لگاتا تھا وہ ہار جائے گی, یہ جیت جائے گا. اور یہ گینگسٹر کہتا ہے کہ یہ گینگسٹر ہے, یہ اس کا منٹوں میں یہ بدل جاتا ہے, منٹوں میں. جیسے آدمی شرابی ہوتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں, تو یہ منٹوں میں بدل جائے گا. لیکن یہ بات تو لوگوں نے کنفرم کیا ہے کہ ایران کے ساتھ ٹکر امریکہ کو مہنگی پڑے گی, پڑ گئی ہے. اور اسرائیل تو اسے بولا کہ اڑا دے گا ایران اگر انہوں نے جس کو کہتے ہیں امکانہ کہیں ایٹم بم شم والا چکر نہ چلا دے, تو اسے بولا پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا, کیونکہ ایران کے پاس آلریڈی ایٹم بم ہے. اور ہم نے, آپ کو پتا ہے مبارک صاحب, بہت سارے پروگراموں میں یہ بات کہی ہوئی ہے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ اسرائیل پر حملہ جو ایران نے کیا, اس میں کچھ لوگ 200 کے قریب بتایا جا رہا ہے زخمی ہوئے, اس پر میڈیا پہ بڑا شور پڑ گیا. میں جرمن میڈیا بھی سن رہا تھا, وہ بھی شور ڈال رہے, لیکن ایران میں 2-3 ہزار لوگ اب جان کی بازی ہار گئے, اس پر تو کوئی نہیں بول رہا. ایران نہیں بول رہا, آپ مسلمانوں کی بات کریں. نہیں, یہ یورپین میں نہیں بول رہے. اس نے بولا کہ 57 نام لیتے ہیں, تو ایک بندے نے افسوس نہیں کہ ہماری بچیاں مری ہیں, افسوس نہیں کہتے ہم نے نہیں کیا کسی نے. یعنی اتنے ڈر کے جو کہتے ہیں, روس کے وزیر اعظم, اس کے وزیر خارجہ نے کیا بیان دیا ہے, اس نے کہا یہ مسلمان جو ہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں, ہم صرف, یہ اس نے مذاکر کہا. انہوں نے کہا تم تو صرف امریکہ اور اسرائیل سے ڈرے ہوئے ہو, اس سے تو بہتر ایران ہے جس کو تم شیعہ کہتے ہو, وہ تو ٹٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں, اور وہ اللہ کو مانتے ہیں, وہ سب لوگ رسولوں کو بھی مانتے ہیں, وہ سب کچھ کرتے ہیں, تو تم کس چیز کے پھر مسلمان ہو. یہ وزیر خارجہ روس نے ایک تنزیہ مسلمانوں کے اوپر ایک تنزیہ تماچا مارا. انہوں نے کہا تم کیا مسلمان ہو. آپ کو پتہ ہے مبارک صاحب, پاکستان انڈیا کی جنگ کتنی ہوئی تھی, 10 دن 15 دن, اس سے زیادہ ان کی ہوا نکل گئی تھی, ٹس ہو گئے تھے. یہ ایران ڈٹ کے وہ کہتا ہے مہینوں میں جنگ کرو, سالوں میں جنگ کرو, ہم تیار بیٹھے. جس دن ہمارے اوپر ایٹمی حملہ ہوگا, اب اس کے وزیر خارجہ کا ہم نے بیان 2-3 دفعہ ریپیٹ کیا, اس نے بولا پھر دنیا تماشا دیکھے گی. اس کے جنرل نے 2 دفعہ بیان دیا کہ میرے ہاتھ میں ایک بٹن ہے جس کو میں نے حکم آئے گا میں دباؤں گا, پھر دنیا دیکھ لے گی کہ ایران کیا چیز ہے. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں نا. تو امریکہ 5 دن 10 دن 1 دن حقیقت میں وہ کہتے ہیں کہ ہار گئے. ابھی کسی نہ کسی طریقے سے, جو آج میں جنرل کی بات سن رہا تھا, اس نے بولا یہ کوئی بہانہ بنائے گا, ہم نے ان کے سارے جنرل مار دیے ہیں, ہم تو دیکھو ان کی قیادت کو مار دیا ہے, ہم نے فلاں کو مار دیا ہے, ہم نے تباہی کر دی ہے, تو ابھی ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, بس کافی ہو گیا ایران کے لیے. وہ کہتے ہیں یہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں, وہ بہانہ ملے تو جو اس کا اس نے امریکہ کا اپنا تو اس کا ہے, یہ امریکہ کا جو اس نے منہ کالا کروایا ہے, اس سے بچنے کے لیے کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا ہے. سر آخر میں یہ بتائیے کہ ایک طرف بات چیت کی بات ہو رہی ہے کہ بات چیت کی جائے گی, ابھی میں نے یہ پہلے بھی سوال کیا, دوسری دفعہ پھر کر رہا, امریکہ پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے, اسرائیل پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں. آپ دیکھیں کہ کسنگر نے بیان دیا تھا, اس نے بولا کہ یہ امریکہ جو ہے اگر کسی کا دشمن ہے تو وہ بہت بڑا دشمن ہے, اگر دوست ہے تو اس سے بھی بڑا دشمن ہے. تو یہ امریکہ جو ہے, یہ اس کی جو بڑی چودراہٹ تھی, ایک زمانہ تھا نا, ایک زمانہ تھا جب صرف امریکہ تھا. اور آپ کے یہ پاؤں چاٹنے والے, اس جنرل نے پاکستان کا بھی نام لیا کہ وہ جنرل بڑا قابل جنرل ایک انٹرویو دے رہا تھا, اس نے بولا پاکستانیوں کو دیکھو, اس کے پاؤں چاٹنے کے لیے وہاں گئے تھے کیس اٹھا کے, اور خود انڈیا کے ساتھ 4-5 دن کے زیادہ جنگ نہیں لڑ سکے تھے. آج وہ افغانستان کو مارے, ان کو پاس جہاز نہیں ہے, لیکن اس نے ایک بیان الٹا دیا, اس نے بولا کہ کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں کہ یہی اخوانی یہ پاکستان کا بیڑا غرق کر دیں گے, مار کے ڈرونز, یہ ڈرون ماریں گے, ابھی ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. ایرانی وزیر خارجہ نے
جس کو میں سمجھتا ہوں بڑا قابل آدمی ہے مبارک صاحب، اس نے بولا کہ ہم اس کے اوپر 1% ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ہم نے 2 دفعہ باتیں کی، انہوں نے ہمارے اوپر اٹیکس کیے. آج ہم امریکہ کے ساتھ کبھی بھی بات نہیں کریں گے، تو اسرائیل کے ساتھ تمہاری بات ہوتی نہیں ہے. تو اگر انہوں نے جنگ کرنی ہے تو ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں. فوج بھیجیں، نیوی بھیجیں، ایئر فورس بھیجیں، جو مرضی کر کے دیکھ لیں. ایران کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں ایران کیا ملک ہے. تو یہ ساری باتیں اینڈ کے اوپر اس جنرل وار ٹو دا اینڈ یہ کو بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ اپنی ٹانگ جو اس کی کیچڑ کے اندر پھنس گئی ہے اس کو نکالے. جی بہت شکریہ. جی مہربانی. نہیں میں تو کمبل نہیں چھاڑنا، کمبل بھی نہیں چھاڑنا پیا. اچھا یہاں پہ یہ بڑے مزے کی بات ہے، یہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں بڑی بڑی جنگیں میں نے رکھوا دی، اب اس کی جنگ کوئی نہیں رکھوانا. اور بات ابھی سارکیوں کی ٹھیک ہے، یہ کہ بہانہ ڈھونڈا جائے گا اور پھر یہ، لیکن اعتماد نہیں لوگوں پہ کر سکتے. میں نے بھی امریکنوں کے ساتھ بزنس کیا، کاروبار کیا، یہ دھوکہ دیں گے آپ کو، یہ فراڈی، اور اتنے بڑے فراڈی ہوں گے، ایسا دھوکہ دیں گے بعد میں. آج میرا خیال ہے ہمیں تو پوری دنیا جانتی ہے، اور ایسے لوگوں کو کوئی جانتا بھی نہیں، وہ چھپتے پھر رہے. گورنمنٹ انہیں تلاش کر رہی ہے، وہ ڈھونڈ رہی ہے، وہ تتر بستر ہو گئے. تو چیز یہ ہے کہ یہی علاج ہے ٹرمپ کا ہے. اور وہاں پہ رہنے والے جو پاکستانی ہیں وہ بھی سیم یہی حالات ہے کہ وہاں سسٹم یہ ہے، کلچر یہ ہے کہ آپ نے ضرور کسی نہ کسی کو ڈانگ مارنا ہے، اور آپ کسی کو، یہ امریکن جتنے ان کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے